اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اکفارکم خیر من اولئکم، یا تمہاری قوم کے کفار بہتر ہیں ان سے؟ ام لکم براتن فی الزبر، یا تمہارے لیے معافی لکھ دی گئی ہے آسمانوں سے نازل ہونے والی کتابوں میں۔ سورہ عمر کی آیت نمبر 43 کی تلاوت کی گئی ہے۔ ان آیات میں مشرکین سے، اہل مکہ سے خطاب ہو رہا ہے۔ پچھلی آیات میں ہم گزشتہ قوموں کی صورتحال، ان کے نظریات، ان کا عمل اور پھر اس پر مترتب ہونے والے نتائج، ان کی سزا کا ذکر ہم کر چکے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بشیر بھی ہے اور نذیر بھی۔ بشیر بشارت دینے والا، آپ نے بشارتیں بھی بہت سنائیں کہ اگر تم اللہ کی فرما برداری کرو گے تمہاری دنیا بھی بہتر ہوگی، تمہاری آخرت بھی بہتر ہوگی، تمہارے لیے جنت ہوگی، اس میں بہت نعمتیں ہوں گی۔ یہ سارا کچھ بھی آپ نے بتایا، اور یہ بھی بتایا کہ اگر تم اللہ کے فرما بردار نہ بنو گے، کفر پر مرو گے، فاسق و فاجر رہو گے، تو پھر تمہیں جہنم کی سزا دی جائے گی، مختلف قسم کے عذاب ہوں گے۔ یہ سارا کچھ بتانے کے باوجود، اور پھر یہ بھی واقعات اللہ پاک نے وحی کے ذریعے اپنے محبوب تک پہنچائے کہ فلاں قوم کو یہ عذاب ہوا ان کے کفر کی وجہ سے، فلاں قوم پر یہ عذاب ہوا ان کے کفر کی وجہ سے۔ یہ سارا کچھ سننے کے باوجود یہ اہل مکہ ٹس سے مس نہیں ہوئے، پرواہ کوئی نہیں، بلکہ وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہوگا، ہمیں کوئی عذاب نہیں ہوگا، ہماری کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ وہ یہ کہتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو یہ ارشاد فرمانا ہے، ان سے سوال کرنا ہے، اکفارکم خیر من اولئکم، فرمایا کہ کیا تمہارے کفار وہ پہلے کفار سے بہتر ہیں؟ مطلب یہ ہے ان سے سوال کرنے کا، ان کو سمجھانے کا مطلب ہے کہ او جڑے کافر سن او برے سن تاں مارے گئے، کہ تسی کوئی چنگے کافر ہو کہ تانوں عذاب نہیں آنا، کوئی چنگی نسل دے کافر ہو بھی تسی چنگی نسل دے وجہ سے ہون تو تانوں عذاب۔ اس لیے فرمایا کہ اکفارکم خیر من اولئکم، وہ پہلے کافروں سے تم بہتر ہو، ام لکم براتن فی الزبر، یا کوئی معاہدہ ہوا ہے تمہارے ساتھ، کوئی معافی نامہ تمہیں لکھ کے دے دیا گیا کہ تم جو بھی کرو گے تمہیں کچھ نہیں ہوگا، کوئی ایسی بات ہے؟ یا پھر ام یقولون نحن جمیعا منتصر، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایسی جماعت ہیں جو غالب ہی رہے گی۔ اللہ فرما رہا ہے کہ تمہارا یہ خیال ہے، یہ تیسری صورت بھی، یا پھر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم ایسی جماعت ہو، تمہارے پاس ایسی طاقت ہے کہ تم ہمیشہ غالب رہو گے، اللہ بھی تمہارے مقابلے میں تمہارا مقابلہ نہیں کر سکے گا، یا تمہارا یہ خیال ہے؟ یہ سارے ان کافروں کے سوال ہو رہے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں سیہزم الجمع ویتولون الدبر، ان قریب شکست کھا جائے گی یہ جماعت اور پیٹ پھیر کر بھاگ جائے گی. کیونکہ دعویٰ وہ کرتے تھے نا، دعویٰ تو کرتے تھے کہ مسلمان ہمارے سامنے کیا ہے، ان کی کیا حیثیت ہے، یہ تو ہمارے ایک حملے کی مار ہے، جب ہماری لڑائی ہوگی تو ان کو پتہ چل جائے گا، یہ دعویٰ کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب ایسا وقت آنے والا ہے کہ یہ لوگ پیٹ پھیر کر بھاگیں گے، یہ مسلمانوں کی تاب نہیں لا سکیں. اور اس کے بعد پھر غزوہ بدر ہوا. غزوہ بدر میں وہ 1000 سے زائد لوگ آئے تھے، مسلح تھے، ان کے پاس سامان جنگ ہر طرح کا موجود تھا، اور مسلمان نہت تھے 313 بندے صرف. وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ غزوہ بدر میں جب آئے تو ان کو بڑا مان تھا کافروں کو، یہ تو ہماری تاب نہیں لا سکیں گے، لیکن مسلمانوں کو اللہ پر بھروسہ تھا. اس کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ جب آمنا سامنا ہوا تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ اپنے خیمے میں تشریف لے گئے اور وہاں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے دعا کی. اور دعا میں جو الفاظ تھے وہ بڑے ناز والے الفاظ تھے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رقت کو ابو بکر صدیق صاحب تھے، وہ دیکھ رہے تھے حضور کی رقت کو، وہ برداشت نہ کر سکے. مختلف روایات آتی ہیں اس طرح کہ حضور جب دعا مانگ رہے تھے تو ہاتھ ایسے اٹھائے ہوئے تھے، تو اتنی رقت امیز آپ کی دعا تھی، ہاتھ اتنے بلند کیے ہوئے تھے کہ چندر نیچے گر گئی، وہ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق نے اٹھا لی. اور جب یہ الفاظ کہے کہ مولا کریم اگر تیرا یہ فیصلہ ہے کہ آج کے بعد تیری عبادت نہ ہو تو ہم تو تیرا فیصلہ ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن تیری عبادت آج کے بعد نہیں. کیونکہ مسلمان یہی تھے جو حضور کے ساتھ اللہ کا نام لینے والے، اللہ کو ماننے والے صرف یہ 313 تھے، یہ ہمارے آقا علیہ السلام. ان کے علاوہ روح زمین پر اور کوئی خدا کو ماننے والا نہیں تھا. اس لیے یہ دعا کی کہ مولا کریم اگر تو یہ چاہتا ہے، تو یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ آج کے بعد تیری عبادت نہ ہو تو پھر جیسے تیری مرضی، لیکن اگر تو چاہتا ہے کہ تیری عبادت ہو تو پھر ہمارے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کی لاج رکھ، ہمارے حال پہ رحم و کرم فرما، ہماری مدد فرما. اور اس کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی گریازاری جو رقت تھی، ہاں جی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پیچھے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے کلاوے میں لے لیا، باہوں میں لے لیا، اور عرض کی کہ یا رسول اللہ بہت دعا ہو گئی، یا رسول اللہ بس کریں، میرا پورا یقین ہے کہ اللہ مدد کرے گا ہماری، اب بات کریں، مجھ سے برداشت نہیں ہوتے آپ کی یہ حالت. ابوبکر صدیق یہ کہہ رہے تھے. اور پھر سارے مسلمان جانتے ہیں کہ کیا ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر مدد کے لیے فرشتے بھیجے، مدد کے لیے فرشتے آ گئے، اور کفار کافی تعداد میں مارے بھی گئے، اور پھر وہ اسی طرح بھاگ گئے جیسے اللہ نے فرمایا کہ ان قریب یہ بھاگیں گے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ آیت نازل ہوئی بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ، ہاں یہ پچھلی آیت جب پڑھی، نبی کریم علیہ السلام باہر تشریف لائے خیمے سے، اور یہ آیت پڑھتے ہوئے آئے کہ ان قریب یہ جماعت پیٹ پھیر کر بھاگ جائے گی، یہ مسلمانوں کے سامنے ڈٹ نہیں سکے.
حضور خوشی خوشی اور بڑے جلال کے ساتھ آپ باہر تشریف لائے اور یہ آیت پڑھ کے سنا دی. اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھاہم، بلکہ ان کے وعدے کا وقت تو قیامت کا دن ہے، یعنی جو پوری ان کو پوری جو سزا ملے گی، پورا عذاب اور قہر ان پہ نازل ہوگا وہ قیامت کے دن ہوگا. والساعۃ ادھا، اور وہ قیامت بڑی سخت ہو. اللہ فرما رہا ہے کہ یہ کافروں کے لیے بہت خوفناک اور بہت سخت ہوگی. وَأَمُرُّ، اور بڑی کڑوی ہوگی قیامت. اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو صحیح مسلمان بن کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت کے عذاب سے محفوظ رکھے.